سورہ الفرقان رکوع نمبر 5 تلاوت ألم تر إلى ربك كيف مض الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سورہ الفرقان رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے. اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مجدہ سناتی ہوئی. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو. اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر نہ شکری کرنا. اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے تو کافروں نے کہا تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد. اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کی یہ 2 سمندر یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ. اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی. اور تمہارا رب قدرت والا ہے اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں. اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے. اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو. اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وہ بڑی مہر والا تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ.
اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھا دیا، اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 5 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام، مردوں اور خواتین، ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس رکوع میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کی پھیلی ہوئی آسمانی، خلائی، زمینی، بری، بحری نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان پر غور کرو۔ اگر اتنی سمجھ نہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر میری طرف، میرے ایک ہونے کی، میری توحید کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، ان نشانیوں کو دیکھ کر، کھارے اور میٹھے سمندر کو دیکھ کر، بارش کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر، سورج اور چاند کو دیکھ کر، اپنی نیند اور آرام کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آتی، درختوں کے سائے دیکھ کر، چیزوں کے سائے دیکھ کر تمہیں میری قدرت کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کے ایک ہونے کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں آتی، تو چلو ایک اور طرف متوجہ کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے آدمی کو پانی سے بنایا۔ یہاں صدر اللہ فاضل تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی شخصیت پر غور کرو کہ مرد کا ایک نطفہ ہے، اسی سے عورت بنتی ہے، اسی سے مرد بنتا ہے، تو گویا تمہارے ددیال اور ننیال کے رشتے اس ایک قطرے سے ہم نے بنائے۔ غور کرو، ایک ہی مرد کا قطرہ ہے، اسی قطرے سے عورت بھی بن رہی ہے، اسی سے مرد بھی بن رہا ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ غور کرو، جس نے تمہارے ددیال اور ننیال بنا دیے ہیں، یہ بنانے والا اللہ ہے۔ اگر ایک مرد سے، کائنات کی ابتدا ایک مرد سے ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام، جی اس ایک مرد سے اس کائنات کے اندر سب نسلیں پھیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ایک پسلی ہے، بائیں پسلی سے حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کا جو جوڑا مبارک ہے، سیدہ اما حوا علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کی گئیں۔ اب اللہ فرما رہا، غور کرو کہ ہم نے ایک ہی وجود سے سب کو بنایا ہے۔ تو اس رب نے یہ رشتے قائم فرمائے سسرال کے اور ددیال کے، تو ان میں قدرت انسانی نے، قدرت ربانی نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے مذکر و مؤنث بنائے۔ کافروں، نہ ماننے والوں، میرے نبی کے دین کو نہ ماننے والوں، میرے قرآن کو نہ ماننے والوں، تمہیں پھر بھی پتہ نہیں چل رہا؟ کیا تمہارا کوئی صنم، کیا تمہارا کوئی بت، کیا تمہاری کوئی دیوی، کیا تمہارا کوئی جھوٹا خدا اس طرح کر سکتا ہے؟ جب دنیا کا کوئی شرک ایسا نہیں کر سکتا تو اے مشرکو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں، تمہیں یہ دعوت دنیا میں دینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ دعوت ہم مسلمانوں کی طرف سے عام ہے۔ دنیا بھر کے ہندو مردوں اور ہندو عورتوں کو ہم یہ قرآن کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں، باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ یہ جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے مددگار ہیں، یہ کوئی مددگار نہیں۔ یہ لکشمی دیوی، یہ پرشنی دیوی، یہ ارچھنی دیوی، یہ جتنے نام تم نے گھڑ رکھے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے لات و منات ہیں۔ یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ یہ تو اس دنیا کی بات، لیکن قیامت کے دن تو ان سے تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بھی اور تم بھی دوزخ کی آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ اس عذاب سے بچو اور آج ہی کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کرو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ ایک اللہ کو مان لو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تمہیں اگر باہر کی کائنات میں خدا کی وحدانیت نظر نہیں آتی، اپنی جان میں غور کرو۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کے ذوق کے لیے پیش کرتا ہوں، محبت سے سن لیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنا بھلا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھیں گے اس میں کس کا بھلا ہے؟ ہمارا اپنا بھلا ہے۔ ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں۔ اللہ غنی ہے، لیکن ہمارے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے، حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں رحمان کی خبر رکھو، رحمان کے بارے میں پوچھو، لیکن کس سے؟ فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ تمہیں کیا پتا چلے گا؟ اتنی تمہیں تعارف کرائے ہیں، لیکن تم کائنات میں ڈھونڈو پھرو۔ تمہیں رحمان کی قدر اگر چاہیے، رحمان سے ملنا چاہتے ہو، رحمان کے فیوزات اور برکات لینا چاہتے ہو، تو پھر کیا کریں مولا؟ فرمایا آؤ، جب تم سورج چاند کو بھی دیکھ کر میری معرفت نہ پا سکو، تم اپنے آپ کو دیکھ کر بھی، مرد اور عورت کو بھی دیکھ کر، مذکر مؤنث دیکھ کر، اپنے اندر تخلیق کا معاملہ دیکھ کر میری معرفت نہ پا سکو، آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ خدا بتا رہا ہے رحمان کو سمجھنے کا طریقہ، اللہ خود بتا رہا ہے اللہ کو جاننے کا طریقہ۔ سنو اللہ سے، اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ بڑی مہر والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، اس میں انسان کو خطاب ہے کہ حضرت رحمان کے صفات کسی مرد عارف سے دریافت کرو، کسی اللہ والے سے جا کے پوچھو، تمہیں اللہ والا بتائے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ والا بتائے گا کہ اللہ کون ہے۔ ارے بابا، بجلی کی بات پوچھنی ہو تو بجلی والے سے پوچھو گے، کپڑے کی بات پوچھنی ہو تو کپڑے والے سے پوچھو گے، دودھ دہی کی بات کرنی ہوگی تو دودھ والے سے پوچھو گے، گوشت کی بات کرنی ہوگی تو کسائی سے پوچھو گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی بات اگر پوچھنی ہے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ لہذا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ بیت ہونا اور تصوف کا رستہ اختیار کرنا، مشائخ اور خانقاہوں کی بارگاہ میں جانا، خانقاہوں میں جانا اور اللہ والوں سے رابطہ رکھنا، خدا خود اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ کسی خبر والے کی خدمت میں جاؤ، اس کی خدمت میں جاؤ، اور وہ جتنی جلدی تمہیں پہنچائے گا 100 کتابیں پڑھ کر بھی وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے جتنی جلدی کوئی اللہ والا تمہیں جلدی ملا دے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی کلندر نے یوں بھی کہا، دونوں عالم کی حقیقت
صورت ایک پیمانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے فقیر درویش، مولوی اور درویش میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ تفسیر نعیمی کے جلد اول کے آخر میں پڑھ لیجئے کہ مولوی اور صوفی میں کیا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں مولوی وہ جو اللہ کی راہ بتانے والا ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلوے کرانے والا ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کا احساس دلا دیتا ہے کہ رب ہاں دل میں موجود ہے۔ تو فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے، مولوی وہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو ملاتا ہے، اور مولوی وہ ہوتا ہے جو سناتا ہے، اور پیر وہ ہوتا ہے جو دکھاتا ہے، شیخ وہ ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے جو دکھاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال مدرسہ پڑھاتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، 1000 کتابیں لکھ لیں، اور وہ کتابیں لکھتے تھے اور مدرسہ پڑھاتے تھے۔ ایک دن اس طرف حضرت شاہ شمس تبریزی کا گزر ہو گیا، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں سیاہی اور روشنائی کی، قریب ایک تالاب بنا ہوا تھا، کتابیں اٹھا کر اس تالاب میں پھینک دیں۔ مولانا روم کو غصہ آیا، فارسی زبان میں کہا کہ یہ کیا کر دیا، میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی، میرا سارا علم اٹھا کر آپ نے دریا میں غرق کر دیا، اب میں کیسے پڑھاؤں گا اور پڑھوں گا۔ درویشوں اور جو پڑھنے والے لوگ تھے، طالب علم مولوی بن رہے تھے، ان سے کہا ڈنڈے لے کے آؤ مارو، یہ بابے نے ہماری ساری زندگی کی کمائی خراب کر دی ہے۔ جب وہ مولوی ڈنڈے لے کے آئے تو شاہ شمس تبریزی نے کہا ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو پانی سارا کالا ہو گیا، ساری سیاہی گھل گئی، کتابیں برباد ہو گئیں، مسئلے مسائل ہمارے سارے ڈوب گئے، بڑے سالوں لگا کر کتابیں لکھی تھیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کتابیں چاہیے؟ کہنے لگے ہاں کتابیں دے دو، پھر ہم تمہیں نہیں مارتے۔ آپ نے دریا کے اندر وہ جو تالاب بنا تھا اس میں چھلانگ ماری، اور کتابیں پکڑ کر ایک ایک کتاب پکڑتے تھے اور فرماتے تھے جھاڑ جھوڑ کے دیکھ لو اس میں سے گرد اڑ رہی ہے، ایک قطرہ پانی کا کسی کتاب کے ساتھ نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ کتابیں پھینکنے سے پہلے جب شاہ شمس تبریزی وہ مدرسے میں آئے تھے تو آپ بیٹھ گئے تھے، مولانا روم پڑھا رہے تھے، تو مولانا روم کی کتابیں دیکھ کر شاہ شمس تبریزی نے کہا اینچ ایسٹ۔ مولانا روم نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بابا ہیں، اب ہم علماء ہیں، عالم لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے یہ کتابیں ہیں، یہ بابے کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے، اس لیے آپ نے اسی حسب حال کہا این آن است کہ تو نبی دانی، اور یہ وہ این قیل و قال است تو نبی دانی، یہ قیل و قال کی باتیں ہیں بابا تجھے نہیں پتا، یہ مسئلے مسائل کی باتیں ہیں تجھے نہیں پتا۔ اب جب وہ چھٹی تھوڑی سی ہوئی ادھر ادھر ہوئے تو آپ نے جب کتابیں پھینک دیں اور جب انہوں نے کتابیں نکال کر جب پانی سے دیں تو ان کے ساتھ پانی کے قطروں کے بجائے گرد جھڑ رہی تھی، ایک صفحہ بھی گیلا نہیں ہوا، پانی کے اندر گھنٹہ بھر پڑی رہی، کتاب ضائع نہیں ہوئی، کوئی صفحہ خراب نہیں ہوا، پانی ان کو چھوا بھی نہیں، دیتے گئے کتابیں نکالتے گئے دیتے گئے، جب وہ 150 200 کتابیں ساری باہر نکل آئیں، ایک کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی، تو مولانا روم نے کہا این چیز یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا این حال است تو نمیدانی، یہ دل کی بات ہے جو تم نہیں جانتے ہو، یہ فقیر کی بات ہے جو تمہیں نہیں پتا ہے۔ یہ فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ الفرقان میں کہ لوگوں فقراء کے حال پہ اعتراض نہ کیا کرو، اللہ والوں کے حال پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ اللہ والے رحمان والے جو ہوتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جنہیں اس کی خبر لگ جایا کرتی ہے، ایک وہ ہیں جنہیں علم ملتا ہے رحمان کا، وہ علماء کہلاتے ہیں، جنہیں خبر مل جاتی ہے وہ عرفاء اور فقراء کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا خبر والوں کا درجہ علم والوں سے زیادہ اونچا ہے۔